زندگی تو ہر انسان جیتا ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہمیں کس طرح سے زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کہیں دکھ ہے، کہیں پریشانی ہے نا، کہیں سکھ ہے، بہت کچھ آتے ہیں، لیکن ان تمام اس معاملات میں صبر کرنا، تحمل مزاجی کے ساتھ پیش آنا۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف پر یا صدمے پر روئے نہیں، صدمے کی جو بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے نا، اس لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ انسان غمزدہ ہو یا رنجی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، بے اختیار رونا آ جاتا ہے نا، تو یہ بے صبری میں داخل نہیں ہے، اسے بے صبراپن نہیں کہیں گے، سمجھ رہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صدمے کے باوجود بھی بندہ اللہ سے شکوہ نہ کرے، سمجھ رہے؟ یہ ہے صبر و تحمل۔ صبر کیا ہے؟ کہ بندہ شکوہ نہ کرے اپنے رب سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر انسان کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ جیسے دیکھو، میں آپ کو یہ اگزامپل دیتی ہوں، جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، بعض اوقات تو تکلیف کی وجہ سے انسان بے اختیار بے ساختہ چلاتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے نا، یہ اس کی ہمدردی میں کر رہا ہے، اور اس کو یہ مصلحت نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے جو اگر کوئی پھوڑا ہے، ڈاکٹر اس کو صاف کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ ڈاکٹر کو برا بھلا نہیں کہے گا، ہے نا؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈاکٹر کر رہا ہے نا، تو اس سے مجھے ٹھیک ہو جاؤں گا میں، یہ مصلحت ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح سے انسان تکلیف تو ہوگی، آنکھ میں آنسو بھی آئے گا، دل غمزدہ بھی ہوگا، سمجھ رہے؟ لیکن بندہ اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ اللہ میں ہی ملی تھی، سمجھ رہے؟ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، تو یہ نہ کرے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر یہ سمجھ لیں کہ دشواریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، اس کو ہنسی خوشی برداشت کرنا، واویلا نہ کرنا، سمجھ رہے؟ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے نا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا، اس سے تو اجر ملتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نمل کی غالباً آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کی جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے، وہ بہترین اعمال کے مطابق ان کو عطا کریں گے، سمجھ رہے؟ تو بہت سارے اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اب سوچیں کہ ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کی باتوں پر کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ ہوں، تو بس بات ختم، اللہ ساتھ ہے، سمجھ رہے؟ اللہ ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو مصیبت میں صبر کرنا یہ عبادت ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ صرف عبادت، نماز، روزہ، تلاوت، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں نا، لیکن زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ہمارا عبادت بن سکتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزاریں، سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے، صبر سے زیادہ بلکہ بہتر اس کو بھلائیاں عطا فرمائیں گے، سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے ایک بحیثیت انسان ہونے کے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے، سمجھ رہے؟ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دنیا کی جو پریشانی ہے اس میں پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ سب اللہ اچھا کریں گے، آل از ویل، سب اچھا ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ سب ٹھیک کر دیں گے اللہ، یہ یقین ہو ہمیں، سمجھ، یقین ہو۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ کون ہے صبر کرنے والوں کو کیا دیا جائے گا جانتے ہیں؟ صبر کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی طرح ان کو جو ہے نا امتیاز ان کا ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ صابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کہہ دو کہ آپا وہ نبی تھے، وہ اللہ کے حبیب تھے، نہ وہ انسان تھے،
ان کا بھی دل دکھتا تھا، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا مشہور ہے، صابرین میں سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں، اعلیٰ مثال پیش کی انہوں نے صبر کی۔ میدان کربلا میں خوشی خوشی تسلیم رضا کے ساتھ، سمجھ رہے، صبر و شکر کا ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، ریکارڈ قائم کیا۔ کیسے صابر، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، سمجھ رہے، اور ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے اپنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن کیسا صبر، اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں نواسے رسول ہوں، مجھے شہید کیا جا رہا ہے، میرے اہل کو، شکوہ نہیں کیا، بلکہ ڈٹے رہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج حجت قائم ہو گئی ہے تو پھر جنگ ہوگی۔ بھلے وہ 80 لوگ تھے، 72 لوگ تھے، 82 لوگ تھے، لیکن کیسے اللہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے، دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے تھے، کیسے صبر کیا۔ تو صبر کا اعلیٰ درجہ یہی ہے، سمجھ لے اچھے سے، کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے بندہ اظہار نہ کرے، ذرا بھی نہ ہو، سمجھ رہے، کیوں؟ اس لیے نا، جس نے وہ مصیبت اور تکلیف پہنچائی ہے نا، اس سے زیادہ کوئی رحیم اور کریم نہیں ہے، سمجھ رہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نے اپنے شوہر سے کہا کہ بہت دکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، ایک ہوتا ہے نا، سمجھ رہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہر کسی کو کہہ رہے کیا بتاؤں، اتنی تکلیف ہے، بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بہت پریشانی میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، ہر ایک کو کہے تو کہا یہ شکوہ ہے، یہ بے صبری ہے، سمجھ رہے، اس کو صبر و تحمل نہیں کہیں گے، اس کو صبر اور تحمل نہیں کہیں گے۔ مومن کو یہ بات کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحیم و کریم مالک مولا کا شکوے شکایت کرے کہ دیکھو نا، میں اتنی بیمار رہتی ہوں، میں تو اتنی پریشان رہتی ہوں، یہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی بیماری ہے، وہ بھی بیماری ہے، یعنی تم اللہ کا شکوہ کر رہی ہو، سمجھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہے، تو اللہ سے مانگے ہم۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صبر اور تقویٰ کیا ہے، صبر اور تقویٰ کیا ہے۔ تو اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ عافیت والا صبر عطا فرمائیے، عافیت والا تقویٰ عطا فرمائیے۔ صبر جو بندہ کرتا ہے، دیکھو، انسان جب انسان سے ملتا ہے، کسی بھی مسلمان سے، اور سامنے والے سے اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ اس پر صبر کرے، سمجھ رہے، تو اللہ اس کا ثواب دیتے ہیں، سمجھ رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے وہ تکلیف پہنچتی ہے ان کے ذریعے، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو لوگوں سے نہیں ملتا تو نہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس پر اس کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو صبر کا بڑا بدلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو نبھانا، اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی برا کہہ دیتا ہے، کوئی آ کے ہم سے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں تم میں یوں کہہ رہے تھے، تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، صبر کریں، خاموش ہو جائیں۔ کہیں اماں کچھ کہہ دے، کہیں ساس کچھ کہہ دے، کہیں شوہر کچھ کہہ دے، خاموش ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز کا بندہ جواب دے، ہر چیز کی دلیلیں دے، نہیں ایسی بات نہیں، ایسی تھی، ایسی بات نہیں، ایسی تھی، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، سمجھ ہے۔ تو صبر جو ہے نا، وہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بخشش ہے یہ صبر۔ دیکھو، بسا اوقات انسان مال کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، تو رزق کی فراخی جب انسان پر ہوتی ہے اور بندہ شکر نہ کرے، اور رزق کی تنگی ہوتی ہے، معاش کی تنگی ہوتی ہے، جس پر بندہ صبر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ پکڑ کا سبب ہے کہ تمہیں اتنا کچھ مل رہا ہے، تم شکر نہیں کرتے، تم صبر نہیں کرتے۔ اور ایک بات اچھے سے سمجھ لیں، ابو الحسن خرافانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی مخلوق تمہیں تکلیف دے، اذیت پہنچائے، اور تم اس پر صبر کرو، ان کی تکلیف پر، اس کی اذیت پر تم صبر کرو، تو کہا یہ ولایت کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، اب کب تک صبر کروں،
میری ساس ہمیشہ مجھے بولتی رہتی ہے، میں کب تک صبر کروں، میرے شوہر ہمیشہ غصے سے بات کرتے ہیں. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جائے اور خدمت کرے، مسکرا کر پیش آئے، چہرے پر بل نہ ہو. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم بہت صبر کر رہے ہیں اور سن رہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو صبر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کہ بندہ بات کو نظر انداز کرے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، سمجھ رہے، بلکہ مزید جو ہے نا خدمت کا جذبہ ہو اندر. ایک ہوتا ہے کہ ساس کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ دیا، بار بار ٹوک رہی ہیں کہ بھئی تم برتن کیسا دھلتی ہو، یہ صحیح نہیں بنایا، وہ صحیح نہیں بنایا، تو چہرے پہ شکن آ جاتی ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہا، بہت صبر کیا میں نے، تو شکن آئی چہرے پر، چہرہ بدل گیا. ساس کو سمجھ میں آ گیا اس کو بہت بری بات لگی ہے کہ ساس سے بات بھی صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے، بات بہت بری لگی. تو چہرے پر ہمارے ایسے لگے نہیں کہ ہمیں چڑ ہو گئی ہے سامنے والے سے، بات بہت بری لگی. صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جائے اور کہے کہ واقعی میرے اندر کوئی کمی تھی، ضرور اسی لیے یہ کمی نظر آئی، یا اللہ عافیت کے ساتھ یہ کمی مجھ میں سے دور کر دیجیے. سمجھ رہے؟ تو انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ایک حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے اچھا سارا مال آ رہا ہے، آرام سے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، کپڑا، اچھے کپڑے بھی ہیں، اچھا گھر بھی ہے، مال کی فراوانی بھی ہے، جب جی چاہے یہ ہوٹل، جب جی چاہے وہ ہوٹل، سمجھ رہے؟ اب یہاں پر بھی اللہ آزما رہے، کس کے ذریعے؟ شکر کیا کہ نہیں کیا، کتنا کیا، کس درجے کا کیا، سمجھ رہے؟ اور دوسرا حالات جو انسان کے اوپر آتے ہیں نا، وہ طبیعت کے غیر منافی ہوتے ہیں، ناگوار حالات ہوتے ہیں. تو اس حالت میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے یہ حالات، تو خوشگوار حالات پر بندہ شکر کرے اور ناگوار حالت پہ صبر کرے. تو صبر اور تحمل یہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے بہت صبر کر لیا، اب نہیں ہوتا صبر، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. صبر بندہ جو ہے خوب زیادہ اللہ سے مدد طلب کرے، ہے نا. دیکھو ایک مرتبہ نبوت سے پہلے جب شعیب علیہ السلام کے یہاں موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے نا، تو ایک دن ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو کر کہیں گھوم گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اس کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گئے. جب بہت دور نکل گئے نا، تو اس سے نا آپ کے پاؤں مبارک پر موسیٰ علیہ السلام کے ورم آ گیا اور وہ زخمی بھی ہو گئے. بکری جو ہے وہ تھک ہار کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی. جب جا کر کہیں موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہاتھ آئی، سمجھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصے کرنے کی بجائے، اس کو مارنے کی بجائے، ہے نا، غصہ آتی ہے نا، اس کی گردن پکڑ لیتا ہے انسان، تو بلکہ کیا کیا، اس کی گردن کو جھاڑا، اس کی پیٹھ پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، ماں کی ممتا کی طرح کیسے اس سے پیار کرنے لگے. سمجھ رہے؟ اس کے باوجود کہ وہ خود تکلیف میں تھے، اتنا اس نے دوڑائی، ان کے پیروں میں ورم آ گیا، پیر دکھنے لگے، لیکن ذرہ برابر بھی موسیٰ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا. ہوتا نا انسان کچکچا کر بولتا ہے، دانت پیس کر کے جانور پر ظلم کرنے لگتا ہے، مار نہیں سکتا تو دو چار باتیں سنا دیتا ہے جانور کو ہی، سمجھ رہے؟ لیکن کوئی غیظ و غضب نہیں کیا، بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کا دل جو ہے نا وہ بھر آیا. سمجھ رہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کیونکہ وہ جھاڑی میں جو ہے نا پھنس گئی تھی، جھاڑی میں، خاردار جھاڑی میں پھنس گئی تھی. تو بکری سے کیا کہا جانتے ہو؟ کہ دیکھ، تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اس لیے تو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا، لیکن تجھے جو ہے اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا تھا، تو بھاگ رہی تھی. ہاں، میرے پاؤں کے جو چھالے ہیں یا زخموں پر تجھے رحم نہیں آیا، ٹھیک ہے، کم از کم تو اپنے اوپر تو رحم کرتی، تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا کہ دیکھ تو نے اپنے آپ کو تھکا دیا، دیکھ کیسے کانٹے تجھ کو پھنس گئے ہیں، کیوں بھاگ رہی تھی تو مجھ سے، سمجھ رہا؟ اس کو یوں کہہ رہے. تو اسی وقت فرشتے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیسٹ ہے، یہ شخص، سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا کہ یہ شخص نبوت کے لیے ہے.
اس کو نبوت دینی ہے. حالانکہ اللہ نے اپنی تقدیر میں اپنے پاس سارے حساب کتاب رکھے ہیں, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا نہیں دینا ہے, لیکن اللہ کچھ فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک انسان میں. امت کا غم کھانے والا, سمجھ رہے ہیں, ان کی طرف سے جو ہے نا تکلیف کو تحمل سے برداشت کرنا, جس حوصلے سے, جس دل جگر کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ خوبی ان میں موجود ہو. تو نبوت سے پہلے تقریباً کئی نبیوں نے بکریاں چلائی ہیں. بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور حکمت کیا تھی؟ تو بکریوں کے چرانے سے نبیوں کا جو صبر ہے, ان کا وقار ظاہر ہوتا تھا کہ بکریوں کی چرواہی صبر اور حلم کی عادت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر, سمجھ رہے ہیں. تو بکریاں اکثر غلط طرف بھاگنے لگتی ہیں نا, تو مارنا نہیں ہے ان کو. دیکھو نا, اکثر چروائے ڈنڈا لے کے مارتے بھی بکریوں کو, مارنا نہیں ہے بلکہ ان کو محبت سے, پیار سے جمع کرنا, نگرانی کرنا. اس کی نگرانی میں پریشانی بھی ہوتی ہے, تو اس کام کے لیے دل دماغ جو ہے نا وہ برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کیا سمجھ میں آیا ہمیں؟ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی جو مخلوق ہوتی ہے, رحم کرنا, دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا فرماتی ہے, صبر کرنا. تو بس یہی ہے کہ اگر کوئی ہم پر بھی ظلم کرے تو ہم صبر کریں, تحمل کریں. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں صبر اور تحمل کی جو ہے نا کہ کہتے ہیں معنی, اس کی گہرائی عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے, سمجھ میں آئے, اس پہ عمل کرنے کی عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟